اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور 1 سال تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک اور آنکھوں اور جسم کے دوسرے سرخوں سے آگ کی پھٹیاں اٹھ رہی تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے دیکھ کر کہا کہ حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر نکل آئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یہ روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر واپس جانے لگا، مگر عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غالب ہو گیا، اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر روتے دھوتے اور اس بیداری نے مجھے ہلکان کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کے بازو پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا واحد حسین تھا، جس کو دیکھ کر عورت خود اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اسے شوہر کا سر بازو سے پیچھے ہٹایا اور اس شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر اس کے ملنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے قدم کے نشان پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں، بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری وہی بیوی نہیں جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے روح اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، بلہا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص اس آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے جو کافر مردہ تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے، جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسا شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر کفر کی حالت میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ اب کبھی نکاح نہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ کچھ دن بعد وہ اسرائیلی مر گیا۔ کامیابی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے، چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دل مان یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنانا جائے۔